یہ جو قرآن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کا اچھا اور فضیلت والا انسان وہ ہے، اشراف امتی یعنی شریف سے بھی بڑا اشراف کون ہے؟ حملت القرآن، جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا۔ حملت القرآن کس کو کہتے ہیں؟ جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو حامل قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ حامل قرآن کی تفسیر کی ہے محدثین نے، حامل قرآن وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور سمجھ کے اس کو پڑھے، پڑھنے کے بعد عمل کرے، عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بتائے، اس کو حامل قرآن کہتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے پاس بلائے گا، فرمائے گا جس طرح تو دنیا میں اس کو سمجھ کے پڑھتا تھا، پڑھتا جا، فرمایا کہ اقرا ورتا کے پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جہاں قرآن کی والناس ختم ہو وہ تیری منزل ہے۔ حضرت ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں جنت کی منزلیں اتنی ہیں جتنی قرآن کی عظمت ہے، اتنی جنت بلند ہے جتنا قرآن بلند ہے۔ تو برادران اسلام وہ پڑھتا چلا جائے گا، اور یاد رکھیں میرے پاک نبی نے فرمایا سب سے جنت کا بلند درجہ وہ ہے جس میں نبی رہتے ہیں۔ جس میں کون رہتے ہیں؟ اللہ نے حامل قرآن کو کہا کہ جو آخری درجہ ہے، قرآن کا آخری درجہ اور جنت کا بھی آخری درجہ، وہ جو نبیوں کا درجہ ہے، وہ تو کن کا درجہ ہے؟ پتہ چلا حامل قرآن، کثرت سے قرآن پڑھنے والا، یہ اللہ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ جنت کا وہ درجہ جس درجے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو رکھا اس درجے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہے۔ تو برادران اسلام قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے ہوتا کیا ہے؟ پاک نبی نے فرمایا اس کے گھر میں وسعت آ جاتی۔ گھر میں وسعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آج گھر 3 مرلے آندا سی تو کل نوں 4 مرلے آندا ہو جاتا، نہیں، اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے اس قرآن کی تلاوت کی کثرت کی برکت سے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے کے محبوب نے فرمایا اس کی روزی میں برکت آ جاتی ہے، اس کی روزی میں برکت آ جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، اور جہاں فرشتے آ جائیں شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کس کی برکت سے؟ تلاوت قرآن کی برکت سے۔ 3 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں اور ذہن میں بٹھا کے گھر بھی لے جائیں، اس کو یہاں مسجد میں نہ چھوڑ کے جائیں کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں ہوتا کیا؟ 3 کام ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ اس کا گھر وسیع ہوتا ہے، یعنی وہاں سکون نازل ہو جاتا ہے، اگرچہ گھر چھوٹا ہو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں اس شخص کے دل کو بے سکون نہیں ہونے دیتی۔ بھئی مصیبتیں پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کی برکت یہ ہے کہ وہ اس کو بے سکون نہیں ہونے دیتی۔ نمبر 2، اس کی روزی میں برکت آ جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ کل انہیں 1000 وٹے سے آج 3000، نہیں، وہ دے 1000 نو رب 4000 ورگا کر دے گا، یہ برکت ہوتی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں فرشتوں کا نزول ہو وہاں جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس کو الٹ کر لیں، حدیث تو ختم ہو گئی لیکن ہم اپنی طرف سے اس کو الٹ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ختم ہوگی لیکن اب میں اپنی طرف سے اس کو الٹ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کو وسیع نہیں کیا جاتا، یعنی وہاں سکون نہیں آتا۔ یہ اس حدیث کے برعکس میں اس کو الٹ پڑھ رہا ہوں، سمجھ آگی؟ معکوس ہے یہ اس کا۔ اس گھر میں روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے، اور جس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے وہاں جنات ہوتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتے ہیں؟ جہاں جنات ہوں وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب پریشانیاں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تویز لے آئیے، کسی دم کرا لیے، کسی پیر کو جا کے لٹے جائیے، وہاں اپنا جو ہے بار بار جا کے وہاں اپنا بیڑا گرک کروا لیں۔
پہلے ہی پلے ککھ نہیں تھا، اب ان عاملوں اور جھوٹے پیروں فقیروں کے دروازے پہ چکر لگا لگا کے مزید بیڑا غرق کر لیں۔ اس کا یہ طویز علاج نہیں ہے، علاج وہ ہے جو مدینے کے تاجدار نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ وہ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمیں ایک میسج ہے کہ قرآن پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں۔ تو برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن بندہ حساب کتاب دے رہا ہوگا تو پھنس جائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ سوال و جواب کے لیے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، جواب کے لیے اللہ اس کا حساب و کتاب فرمائے گا، اور اللہ رب العزت وہ پھنس جائے گا، وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا میں کیا کروں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس کی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہوتا تھا۔ اب ہوگا کیا کہ ایک طرف سے قرآن آئے گا بڑی خوبصورت شکل میں، اور قرآن اس کا بازو پکڑ کے اللہ سے عرض کرے گا کہ مولا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، مولا اس کو میرے ساتھ جنت میں جانے دے۔ اللہ فرمائے گا تو میرا کلام ہے، تو قرآن ہے، تیری شفاعت کو میں رد نہیں کرتا، یہ تو پھنس گیا تھا لیکن تو آیا ہے، لے جا۔ یعنی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ اب ہم دور ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا قصور ہے، روڑا ہمارا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی۔ اور آخر میں ایک حدیث پاک، معروف حدیث پاک عرض کر دوں، وہ مجھے یاد آ گئی ہے جنت سے اور اس کے شفاعت کرنے سے۔ وہ معروف حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت میرے نبی کا پانی بھر دیتے تھے، میرے نبی کے ساتھ رہتے، جب آقا جوتے اتارتے تو پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، معروف حدیث پاک ہے، پوچھا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا اب وہ صحابی تھے، ان کو پتا تھا بلے بلے مینوں آکھیا اج انہیں ہے جڑا اللہ دیاں خزانیاں دا مالک ہے، میں منگاں کی؟ سوچ میں پڑ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا سوچتا ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں میں نماز پڑھ لینا، تو انہی دیر سوچ لا۔ سرکار نماز پڑھنے لگے، وہ سوچنے لگے۔ کہتے ہیں سرکار نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، پوچھا ہاں بھی سوچ لیا؟ جی حضور سوچ لیا۔ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور جس طرح یہاں آپ کی نوکری کی سعادت حاصل ہے نا، جنت میں بھی یہی مانگتا ہوں۔ مرافقتک فی الجنہ، مصاحبت، رفاقت، نوکری، جنت میں بھی اسی طرح آپ کے جوڑے اٹھائے پھروں، جنت میں بھی اسی طرح آپ کا پانی بھروں، جنت میں بھی اسی طرح آپ کا پانی بھروں۔ پانی بھروں کا لفظ معروف ہے نا، فلانا فلانے دا پانی بھردا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے عرض کی حضور جنت میں بھی یہی نوکری۔ سرکار نے فرمایا آوا غیر ذالک، اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ اب اس درجے سے اوپر تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ جنت کا جو درجہ میرے نبی کا ہے، اس درجے میں رہنا، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے جنت میں نوکری کرنا، کفش برداری کرنا، اس سے بڑا مقام تو تھا نہیں۔ حضرت علامہ زرقانی فرماتے ہیں میرے نبی اصل میں کسی اور موڈ میں تھے، مگر وہ جو صحابی تھے ان کو پتا تھا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں واللہ با خدا، اگر اس دن حضرت وہ جو ربیعہ ہیں وہ کہہ دیتے نا اب جنت سے اوپر صرف ایک چیز ہے، جنت سے اوپر صرف ایک چیز ہے، اور اس جنت سے اوپر جس میں میرے مصطفیٰ ہیں اس سے اوپر اور کوئی مقام نہیں ہے، اگر ہے تو دیدار خدا کا مقام ہے، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ گویا کہ ان سے پوچھ رہے تھے رب بھی ویکھنا ہی تے دس، رب بھی ویکھنا ہی تے دس، اگر یہ بھی تمنا ہے آج میں تیری وہ بھی پوری کر دیتا ہوں، کیونکہ جنت سے اوپر اور تو تھا کچھ نہیں۔ اگر کہہ دیتے یا رسول اللہ ویکھنا ہے، اس دن حضرت ربیعہ کو میرے مصطفیٰ رب بھی دکھا دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا یعنی یہ آخری منزل ہے جنت۔ تو جو قرآن پڑھنے والا آدمی ہے اس کو اللہ رب العزت وہ مقام دیتا ہے جو جنت کا سب سے بلند مقام ہے۔ اس کے گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں، اس کے گھر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیہ کریمہ میرے ذہن میں آ گئی،
وہ کون سی آیت کریم ہے؟ فرمایا اے ایمان والو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو، کان لگا کے سنو، یعنی اس کو سمجھو، وانصتوا خاموشی سے سنو، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں، تاکہ تمہارے اوپر کیا نازل ہوں؟ آپ سمجھے نہیں؟ بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب قرآن سننے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پڑھنے میں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ کہ جب قرآن سننے میں رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے غور سے سنو تاکہ میری رحمتوں کی برکھا تم پر برسے، تاکہ میری رحمتوں کی بارش تمہیں تازہ کر دے، روشن کر دے۔ تو اگر سننے والوں پر برستی ہے تو پڑھنے والوں پر کتنی برستی ہو؟ اور سمجھ آئی ہے بات کی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قصور ہمارا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پڑھنا چاہیے، حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار ذو النورین سلام ہو ان پر، کروڑوں سلام ہو، خدا کی قسم یہ صرف ایک کہنے کی حد تک ہے۔ میں اس کو کہنے کی حد تک اس لیے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس پہ کوئی عمل کوئی نہیں کر سکتا یار، پتہ نہیں یہ کیسا ایک عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی، جناب عثمان غنی سرکار کی، ذو النورین حضرت عثمان غنی۔ بھئی آپ ادھر میری طرف توجہ کریں، یہ ہماری بات ختم ہونے والی، اس کو ضائع نہ کریں۔ پکا میں مانتا ہوں گرمی، لیکن آپ ادھر توجہ رکھیں، وہ چل جائے گا، وہ کوئی مسئلہ ہے۔ رمضان شریف میں حضرت عثمان غنی 61 قرآن ختم کرتے ہیں۔ کتنے قرآن؟ کون؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قرآن روز 2 قرآن، کتنے؟ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے، اور 2 سے بھی زیادہ۔ 61 قرآن حضرت عثمان غنی ختم کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ تھے، اور حضور مولا کائنات پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے دیکھا گلیوں میں پھرتے ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ تو برادران اسلام ہم ہیں کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے۔ ایک دن ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ آئیے ناشتہ کر لیں۔ فرمایا میں پہلے اپنی روح نو ناشتہ کرا لواں، پھر جسم نو بھی کرا لواں۔ جس طرح یہ جسم کا ناشتہ ہے اسی طرح روح کا بھی کیا ہے؟ تو ہم نے اپنی روح کو ناشتہ کرایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روح کو ناشتہ کروائیں۔ صبح اٹھیں، قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس پر اس کو مداومت اس پہ اختیار کریں۔ تو برادران اسلام قرآن پاک پڑھا کریں۔